السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ تحریک انصاف ایک آخری شو ڈاؤن کی تیاری کر رہی ہے۔ اٹ بی اے ڈو اور ڈائی، جیسا کہ تحریک انصاف کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہوگا، کیا ان کی قیادت تیار ہے، کیا یہ ڈو زیادہ ہے یا ڈائی زیادہ ہے، ذرا لندن اور جنیوا کا دورہ کرتے میاں صاحب کا جو اس وقت پولیٹیکل حالت ہے یا ادھر حالات ہیں سیاست کے لندن کو، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ سیف ہے لندن کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا میاں صاحب کا بنسبت پاکستان کے۔ پاکستان میں زیادہ سیاسی معاملات پر میاں صاحب خاموش ہیں، نظر نہیں آتے، شاید اس لیے بھی۔ لیکن اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان میاں صاحب کے لیے زیادہ محفوظ جگہ ہے، ایک زیادہ سیف جگہ ہے۔ لندن جاتے ہیں، جنیوا جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی پاکستانی فون نکال لیتا ہے، کیمرہ آن کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں کئی جگہ سخت ترین الفاظ کا چناؤ بھی ہم نے دیکھا ہے، لیکن زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید بہت سخت الفاظ میں کی جا رہی ہے، آوازیں کسی جاتی ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ان کے گھر کے باہر، ایون فیلڈ کے باہر لوگ روز کھڑے رہتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر لے کر اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا فیصلہ بھی میرا خیال ہے یہ کبھی بریک ڈاؤن کبھی مسلم لیگ نون نے کیا بھی نہیں ہے۔ میاں صاحب تو بڑے آرام سے میں کل پرسوں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مخالف نے بدتمیز بنا دیا اس قوم کو، مخالف نے تمیز ہی نہیں سکھائی اپنے لوگوں کو۔ اور شاید بات ٹھیک بھی ہو کہ عمران خان صاحب بہت بدتمیز ہوں گے اور انہوں نے شاید اپنے ووٹر کے سامنے سخت زبان استعمال کی ہوگی۔ لیکن میں کل کی ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا جس میں ایک طرف ان کا مخالف ٹرینڈ ووٹر کھڑا ہے یا سپورٹر کھڑا ہے، وہ بھی اسی طرح گالیاں نکال رہا ہے میاں صاحب جیسے آپ کے لوگ نکال رہے ہیں دوسری سائڈ پہ۔ یہ ایک غیر ضروری بحث ہے۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا میاں صاحب؟ اس لیے ایسا ہو رہا ہے کیونکہ آپ اس ملک کے لوگوں کو کنونس نہیں کر پائے، ان کو بہت سی باتوں کا یقین نہیں دلا پائے۔ ایک سیاستدان کا یہ کام ہے، ایک سیاستدان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ بنیاد ہے سیاست کی کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی اور شفافیت کے ساتھ اپنے ووٹر کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ اس کو شفاف طریقے سے کنونس کر سکیں اپنے جواب سے۔ لیکن یہاں پر اگر آپ 2016 کے بعد کے واقعات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ووٹر کو یہ کہا گیا کہ یہ میرا جواب ہے اور تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور نہ ماننے کی صورت میں ظاہر ہے آپ کی جانب سے غصے کا اظہار بھی بہت ہوتا ہے۔ میاں صاحب 2015 تک پاکستان کی مقبول ترین جماعت مسلم لیگ نون تھی۔ اسی وجہ سے شاید عمران خان صاحب کو ڈیلیں بنانی پڑیں، کیونکہ آپ کو ہرانے کے لیے ساری ڈیلوں کی ضرورت تھی، ورنہ پاکستان کی مقبول ترین جماعت آپ کی تھی۔ یہ آپ ہی تھے جو یہ کہتے تھے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق میں دلاؤں گا، اور یہ ووٹ کا حق ان کو ملنا چاہیے، کیونکہ آپ اس وقت بیرون ملک پاکستانیوں کے مقبول ترین لیڈر تھے۔ لیکن وہاں سے یہاں تک کا ایک سفر طے ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں، آپ کو اس سفر کو بھی دیکھنا پڑے گا، آخر یہاں تک پہنچے کیسے۔ پیناما لوگ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن پیناما کے بعد ان کو کوئی جواب نہیں ملا۔ تفصیل میں نہیں جاتا، تفصیل سب جانتے ہیں، لیکن کیا آج بھی لوگ جانتے ہیں کہ پیناما یہ جو اپارٹمنٹ ہے ایون فیلڈ کے کس کے ہیں؟ یہ آج بھی لوگ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب آپ نے ان کو جواب نہیں دیا، مطمئن نہیں کیا، آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ یہ ایون فیلڈ اور پیناما کے بعد پھر بھی لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالے 2018 کے الیکشن میں، اور وہ 2018 کے الیکشن پنجاب میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر وہی ڈیلیں کی جن کے خلاف آپ ان لوگوں کو تیار کرتے رہے۔ 2024 کا الیکشن 8 فروری کا ایک ایسی حکومت لی، ایک ایسی پارلیمنٹ کا حصہ بنے جس میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ الیکشن ہار گئے تھے۔ اس کا مطلب میاں صاحب کے معاشی معاملات کو ہم سائڈ پہ کر دیتے، کوئی اصول، کوئی اخلاقیات جس پر لیڈر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ ان کا یقین کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک لیڈر کا اپنے ووٹر کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہوتا۔ انفارچونیٹلی آپ کا اپنے ووٹر کے ساتھ یہ ریلیشن شپ نہیں بن پایا، یا یہ ریلیشن شپ 2016 کے بعد خراب ہوا، ٹوٹ گیا۔ اور اس کی وجہ جیسے میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ خود کی طرف دیکھیں کہ شاید آپ سے کوئی غلطی رہی ہو کہ آپ کمپرومائز کرتے گئے،
آپ غصے میں فیصلے کرتے گئے, آپ نے ان کو بتانا کچھ مناسب نہیں سمجھا, آپ ڈیلیں کرتے گئے, بجائے اس کے کہ آپ اس طرف دیکھیں آپ شیشہ توڑنے کی طرف چل پڑتے ہیں کہ جی یہ لوگ, دنیا خراب ہے, مسئلہ کوئی نہیں. ابھی بھی جب ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے میاں صاحب وہی پرانے 2017 سے پہلے کے پاکستان میں پھنسے. مجھے نکالا گیا, مجھے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا, مجھے تعہد پابندی لگا دی گئی, پارٹی سے مجھے صدارت سے ہٹا دیا گیا. لیکن میاں صاحب 2022 کے بعد کے پاکستان کی بات یا بھول گئے ہیں, بھول تو نہیں سکتے لیکن کرنا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ تمام الزامات جو 2016 تک 17 تک میاں صاحب آپ لگا رہے ہیں, آپ اسی طرح کے الزامات کا اپنے مخالف کے خلاف حصہ بنے. شاید یہی وجہ ہے یہ جو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے, جو دیکھتے ہیں ہم, پاکستان کے عوام بھی کو غصے میں زیادہ اس لیے بھی ہے کہ ملک کی حالت دیکھیں. لوگ آج بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتے, شاید اس ملک کی بگڑتی حالت کی وجہ سے لوگوں کا غصہ زیادہ ہے, اور وہ غصہ کدھر نکلنا ہے, وہ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, یہ لندن جنیوا کی سڑکوں پہ آپ کو نظر آتا ہے. وہ صرف ادھر نہیں, بیلٹ باکس میں پاکستان میں بھی نظر آتا ہے. لیکن اب دوسری طرف تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کا اعلان کیا ہے. احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے, اور کسی جمہوری نظام کی خوبصورتی ہے کہ جب مخالف کسی بات سے اختلاف کرے تو احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں, اور سیاسی جماعتیں پوری دنیا میں یہ کام کرتی ہیں. احتجاج ہوتے ہیں, بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں, لوگ اپنی غصے کا عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں ایک لگژری ہے. پاکستان میں احتجاج کی اجازت اگر آپ کو مل جائے تو اچھا, ورنہ عموماً جو مخالف ہوتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے, وہ اپنے مخالف کو احتجاج کی اجازت بھی نہیں دیا کرتی. اور پاکستان میں بھی کچھ اسی قسم کے حالات اور واقعات ہیں کہ احتجاج تحریک انصاف کو پچھلے 2 سال میں بمشکل کرنے کی اجازت دی گئی. جلسے جلوس ٹھیک, لیکن 9 مئی اور اس کے بعد سے خصوصی طور پر تحریک انصاف کے لیے احتجاج کے راستے بڑے بند کر دیے گئے. کیا تحریک انصاف اس مرتبہ جو ڈو اور ڈائی کر کے آ رہی ہے, ڈو کرے گی, کامیاب ہوں گے, یا ڈائی ہوگا یعنی اگلے 6 مہینے سال تک مشکل میں پڑ جائیں گے یہ احتجاج کرنے کے بعد؟ اس پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا ڈو اور ڈائی ہوگا یا کیا کرے گی تحریک انصاف. فواد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی فواد صاحب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کال آ گئی ہے, آپ بڑے کرٹک رہے ہیں تحریک انصاف کے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کچھ خاص کیا نہیں ہے تحریک انصاف نے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ہوگا 24 نومبر کو؟ تلخیاں تو مزید بڑھیں گی, اور جو یہ کال دی گئی ہے ظاہر ہے کہ عمران خان نے دی ہے. 2-3 انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں اس میں کہ پہلی بار آپ دیکھیں کہ جب سے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اتنی تلخی جو ہے وہ لگتا ہے کہ کم ہوئی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف ٹارگٹ جو ہے وہ بڑا ہے. اب یہ جو ڈیمانڈز بھی آئی ہیں یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ پولیٹیکل ڈیمانڈز ہیں, ان میں کوئی جو آرمی چیف کی مدت ملازمت یا اور کوئی اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کوئی اتنی تلخ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں پہلے تو عمران خان کی امیدیں تھیں کہ سپریم کورٹ اور عدالتوں سے یا قانون سے کوئی ریلیف ملے گا. یوں لگ رہا ہے کہ اب ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہو پائے گا, لہٰذا انہوں نے پبلک کی کال دی ہے. پالیٹکس But how much is the American election important to this call? کتنا اہم لنکیج ہے یا لنکیج ہے ہی نہیں آپ کے خیال میں اس کال کا امریکن الیکشن سے؟ نہیں, امریکن الیکشن کا لنکیج تو ہے, اس کال سے نہ ہو, پاکستان سے تو لنکیج ہے. ابھی تک ساؤتھ ایشیا کی ٹیم امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی ہمارے سامنے نہیں آئی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے جس تیزی سے وہ آگے چل رہے ہیں وہ بھی ٹیم سامنے آ جائے گی. اور اگر افغانستان کے اوپر زلمے خلیل زاد جیسے لوگ یا جو پہلے این ایس اے تھے برائن, ان جیسے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر جو ہے وہ بڑا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ابھی تک جو ٹیم آئی ہے بڑی ٹیم ظاہر ہے کہ ان کی جو مین فوکس ہے وہ چائنا پہ ہے,
اور چائنا کے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ٹیم جو ہے ابھی تک تو وہ فوکس نظر آئی ہے. بٹ دیکھیں گے ابھی کہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر جو ٹیم بنتی ہے وہ کن لوگوں کو وہ سلیکٹ کیا کرتی ہے. لیکن مجھے بتائیں یہ ڈو اور ڈائی آپ کے خیال میں ڈو ہوگا یا ڈائی ہوگا فواد صاحب؟ ڈو ڈائی کا تو ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس بڑی فریجائل ہے. ڈسپائٹ کہ 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے، 27ویں آ جائے، 28ویں آ جائے، جو پاکستان کا ایک پالیٹکس کے اندر جو ایک استحکام ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے، اور چھوٹا سا ایونٹ بھی حکومت کو ہلا دیتا ہے. اب یہاں پہ جو عمران خان کی جو اصل میں تو دیکھیں نا آئیڈیل سچویشن تو یہ تھی کہ اس کو ایک الائنس اناؤنس کرتا یہ ڈو اور ڈائی کے کال. اگر اس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہوتے، جماعت اسلامی شامل ہوتی، جی ڈی اے شامل ہوتی، پھر تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے مشکل صورتحال ہوتی. اب یہ اکیلی پی ٹی آئی کر رہی ہے. اکیلے دیکھیں پارلیمنٹری پالیٹکس میں ٹیک کال نہیں ہوتا. یہ جو پرابلم ہے پی ٹی آئی کا وہ یہ ہے، پہلے جو 9 فروری کو جب تحریک چلانی چاہیے تھی، ایک تو دیکھیں 9 فروری کو تحریک نہ چلا کے بڑا نقصان پہنچا ہے تحریک انصاف کو. اب یہ جو الائنس نہیں بن پایا اس کا بھی نقصان، اگرچہ جماعت اسلامی کو بھی بڑا نقصان ہے، جے یو آئی کو بھی بڑا نقصان ہے. آپ کے سامنے جماعت اسلامی نے کتنے اچھے افیکٹو پروٹیسٹ کیے ہیں کراچی میں، لیکن جب انہوں نے بجلی کے اوپر اکیلے پروٹیسٹ کیا آ کے پنڈی میں، تو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ کتنی سفارشیں کرا کے انہوں نے اپنا وہ پروٹیسٹ ختم کروایا. اسی طرح سے جے یو آئی کی جو ایشوز ہیں تحریک انصاف کے، مجھے یقین ہے فواد صاحب کوئی بھی جماعت مکمل طور پر ان ایشوز پہ تو تحریک انصاف سے اگری نہیں کر سکتی. یا تو نا مارشل لاء کے خلاف کرنا ہو، یا آپ کہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اس کے خلاف کرنا ہے، یا الیکشن چوری ہوئے. مولانا صاحب کا ایشو ہے بھی اور نہیں بھی، وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ساتھ ہی کہ اب کام تو انہی کے ساتھ کرنا ہے. جماعت اسلامی بھی ایسی ہے. لیکن یہ بتائیں آپ کے خیال میں مشکل ہوگی حکومت کو؟ 2 راستے ہیں نا جی، اگر تو کامیاب ہو گیا یہ تو پھر تو حکومت چلی جائے گی اور مینڈیٹ مل جائے گا، 26ویں ترمیم ریورس ہوگی وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں. اگر ناکام ہو گئی تحریک انصاف کی یہ کوشش 24 نومبر کی، پھر کیا ہوگا فواد صاحب؟ اچھا ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ لوں گا. دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان یا جماعت اسلامی یا پیر پگاڑا یہ این جی او نہیں چلا رہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز چلا رہے ہیں، پالیٹکس کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے بھی ان کو ان کی پولیٹیکل ڈیمانڈز کے مطابق کوئی چیز جو ہے وہ بنا کے دینی ہے. وہ آپ کو اپنی پولیٹیکل ڈیمانڈز کے مطابق کوئی چیز بنا کے دیں گے. تو جو میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ٹیک کال نہیں ہوتا. سو الائنس تو ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے تھا، اور الائنس نہ ہونے کا بہت نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی پہنچ رہا ہے. اب دوسری بات ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی سیٹ پاور اگر ان کے ساتھ ہوتی تو بلے بلے تھی تحریک انصاف کی. بالکل ٹھیک کہہ رہے، پھر تو یہ ختم ہو گیا تھا نا کام. اچھا اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نقصان ہوگا، دیکھیں اپوزیشن کو کیا نقصان ہونا ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، پہلے پی ٹی آئی کوشش 24 نومبر کی فواد صاحب ناکام ہو گئی، ناکامی کی صورت میں اس کا واٹ ڈز اٹ مین فار تحریک انصاف؟ تحریک انصاف کے لیے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی مطلب نہیں ہے. تحریک انصاف کے لیے ناکام ہو جائے گا، اگلے مہینے حکومت کوئی اور ایشو دے دے گی. دیکھیں نا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اس میں کیا نقصان ہے؟ عمران خان جیل میں ہے، سارے کارکنان جو ہیں وہ روز جیلوں میں ہوتے ہیں، روز ہزاروں کارکن جو ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کے عدالتوں کے پرچے بھگت رہے ہوتے ہیں. اب اس سے زیادہ گولیاں مارنا رہ گیا ہے نا. تو وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہونا ہے؟ اس سے سیاست میں عدم استحکام ضرور بڑھے گا، ڈویژن بڑھے گی. اگر میں حکومت میں ہوں تو میری تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ استحکام نظر آئے، ملک نارمل نظر آئے. انفارچونیٹلی حکومت روز ہی ایسے اقدامات کر دیتی ہے کہ جس سے ملک میں جو سیاسی ایک سمجھیے کہ الاؤ ہے وہ اور تپ جاتا ہے. تو حکومت کا تو کام ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مدھم رہیں اور وہ آرام سے حکومت کر سکیں، کوئی ملک میں بزنس آ سکے، انویسٹمنٹ آ سکے. اس طرح جب وہ آپ دیوار سے لگاتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے عمران خان کو دیوار سے لگایا ہے یا پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا ہے، تو پھر اس کا جو رد عمل آتا ہے اس کے نتیجے میں عدم استحکام پیش ہوتا ہے. لیٹ سے 24 کو لوگ اتنے نہ نکلیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے لوگ نہ نکلیں، تو کوئی بات نہیں ہے، اگلی دفعہ نکل آئیں گے، تو اگلے مہینے نکل آئیں گے. لیکن اس سے ایک جو آپ کی جو سمجھیے کہ جو تپش ہے سیاسی درجہ حرارت کی، وہ تو ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی، اور وہ اگلے 1-2 دنوں میں بڑھ جائے گی.
آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا حکومت گرفتاریاں شروع کر دے گی. میں وہی پوچھنے لگا تھا کہ اگلے ایک دو دنوں میں کریک ڈاؤن ہوگا, گرفتاریاں ہوں گی, یہ تو ہم دیکھیں گے. لیکن میں دیکھیں یہ جو ابھی آپ نے بات کہی ہے کہ اگر کامیاب ہو گیا, ناکام ہو گیا, دیکھیں یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا نا کہ اگر کامیاب ہوا تو وہ تو پھر بلے بلے ہے تحریک انصاف کی, پھر وہ جو چاہیں گے جس چیز پہ ہاتھ رکھیں گے وہی ہوگا. لیکن اگر ناکام ہوا, آپ نے کہا کچھ نہیں اگلی دفعہ ہو جائے گا, لیکن ناکامی کا مطلب یہ کہ لوگ اس موجودہ لیڈرشپ یا باہر سڑک پر آنے کو نہیں تیار, مار کھانے کو تیار نہیں, یا سٹرگل کرنے کو تیار نہیں. جلسے کے لیے آ جائیں گے, ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے, بلکہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو بہت کچھ کیا انہوں نے 8 فروری کو, لیکن پھر اس کا مطلب تحریک انصاف کو وہ جو نمبر چاہیے ایک سٹرگل کے لیے, وہ جس کا بار بار بنگلہ دیش کی ہم ذکر سنتے رہے ہیں لوگوں سے, بھول جائیں گے بنگلہ دیش کو. اگر نہ نکلے لوگ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ نہیں نکلتے یا پنجاب نہیں نکلتا اس طرح کی کسی کوشش پر؟ دیکھیں اس میں نا دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل این ہو, ان کے جو کریکٹر ہے پولیٹیکل سٹرگل کا وہ آرمڈ نہیں ہے, اس میں ملیٹنسی نہیں ہے. ٹو بی فیئر ود پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی اینڈ پی ٹی آئی, یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ اسی لیے ایسٹ ہے پاکستان کا کہ یہ ان کے جو ووٹر ہے وہ آرمڈ نہیں ہے, اور ان کا جو ووٹر ہے وہ ووٹ کی طاقت سے آنے پہ جو ہے وہ اس کی سٹرگل جو ہے وہ وہاں پہ ہے. پرابلم یہ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ ان جیسے پارٹیز کو اور ان جیسی لیڈرشپ کو آپ نکال دیں گے تو اس کو ریپلیس پھر اپوزیشن تو ہونی ہے آپ کی, اپوزیشن پھر آرمڈ ہوگی, جو ہم بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں, جو ہم خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں دیکھ رہے ہیں. جب آپ نان وائلنٹ پالیٹکس کو ختم کر دیں گے تو پھر وائلنٹ پالیٹکس اس کی جگہ لے لیتی ہے, اور پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کا جو نتیجہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ نے یہ جو تلخیاں دیکھتے ہیں کہ لندن میں نکلنا ہی مشکل ہو گیا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کا, باہر دنیا میں نکلنا ہی مشکل ہو گیا. ویسے میں تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہا تھا فواد صاحب, میں لندن پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میرا آخری سوال ذرا تحریک انصاف پہ لے لیں, پھر لندن پہ آ جاتے ہیں. آپ کو 1 دسمبر کو عمران خان صاحب جیل کے اندر نظر آ رہے ہیں یا باہر نظر آ رہے ہیں؟ مطلب حالات ان کے لیے سازگار ہوں گے یا زیادہ مزید ناسازگار ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں یہ ابھی تو نہیں بتایا جا سکتا. یہ تو 20-22 تک دیکھتے ہیں کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کا ابھی بنتی کیسے ہے. اگلے 3-4 دنوں میں حکومت اس پہ کیا رد عمل دے گی, اور پھر اس کے اوپر جس طرح سے آج ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو بڑی اچھی بات ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے جو اسٹریٹجی چینج کی ہے کہ اب علیمہ خان اور بشرا بی بی خود متحرک ہیں اس لیڈرشپ اس مہم کو چلانے میں. تو اب بشرا بی بی نے جو کل بھی میٹنگ کی ہے انہوں نے, اور اب کل پرسوں پھر بھی وہ میٹنگ کرنے جا رہی ہیں, کافی لوگوں کو وہ ملنے جا رہی ہیں, جو آئی تھنک ایک میجر چینج ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں. اگر عمران خان کی فیملی اس کو لیڈ کرے گی اور اس سے ایک موومنٹ کھڑی ہو جاتی ہے, آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے اس سے نبٹنا, اور یہ 20-22 تک ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو آگے کیسے وہ بن پاتا. اور پھر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 24 یا 22 یا 24 سے نقطہ آغاز ہو سکتا ہے کسی لمبی موومنٹ کا, جو مہینہ 2 مہینے 15-20 دن چلے, یہ آخر یہ جس جو کہہ رہے ہیں ڈو اور ڈائی ہے, ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات نہیں ہے. اٹ مے اسٹارٹ ناؤ اینڈ کنٹینیو فار اے فیو ڈیز اینڈ ویکس. 100% ایسا ہی ہے, ایک دن میں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ اگر شروع ہو گئی تو پھر روکنا مشکل ہوگا, اسپیشلی جب کہ حکومت کی جو کیپیسٹی ہے موومنٹس کی وہ بڑی لمیٹڈ ہے, اور ان کی لیجٹیمیسی کے اوپر اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. فواد صاحب تھوڑے بھی احتجاج جو ہے نا, وہ تو کہتے ہیں کوئی اور دیکھے گا, کوئی اور سوچے گا, کوئی اور ہی سمجھے گا. حکومت تو کچھ نہیں کرنا چاہتی, حکومت تو ہے ہی نہیں. مطلب میں تو صاحب سوائے اس کے فوٹو اپرچونٹی کرتے ہیں نظر نہیں آتے. یہ بتائیں فواد صاحب, آپ کیونکہ لندن کا ذکر کر رہے تھے, یہ ایک میں ابھی یہی بات کر رہا تھا پروگرام کے شروع میں کہ لندن اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو کلوزر نہیں دے پا رہے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی, ایز میاں نواز شریف, چاہے وہ آپ کے اوپر بنے کیسز ہوں, چاہے وہ آپ کی سیاست ہو, چاہے آپ کی یو ٹرنز ہوں, آپ کی ڈیلیں ہوں, یا 8 فروری کا الیکشن ہو. کلوزر نہ دینے کی وجہ سے یہ غصہ نکل رہا ہے. آپ ان کو مطمئن نہیں کر پا رہے. ایسا ہی ہے, اور اس میں دیکھیں نا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ تلخیاں جتنی بڑھا دی ہیں اس کے نتیجے میں اب دیکھیں اس کا وہ سلوشن کیا کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب وہ مظاہرہ ہوتا ہے
اس کے بعد آپ اس کا سلوشن یہ کرتے ہیں کہ آپ جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے گھروں میں گئے. آپ نے ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اس لڑکے نے بتایا کہ اس کی بہن کو اٹھا لیا گیا اور تھانے لے کے چلے گئے, اس کے پورے خاندان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا گیا. اس کے بعد ایک دوسری جو خاتون تھی آئی تھنک سارا میر, ان کی والدہ جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا, ان کا گھر توڑ دیا گیا, لوگوں کے آئی ڈی کارڈز اور پاسپورٹس جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. اب دیکھیں یہ آپ کتنی دیر کر سکتے ہیں؟ یہ 15 دن رہ جائے گا, مہینہ رہ جائے گا. جو ایک خوف ہوتا ہے نا, انسان کی نفسیات کے خلاف ہے کہ وہ مستقل خوف میں رہے, خوف سے باہر آنا ہوتا ہے انسان نے. اب جب مہینے بعد یہ لوگ اس خوف سے باہر آئیں گے تو اس کا وہ رد عمل اس سے کہیں خوفناک دیں گے جتنا ابھی آپ نے دیکھا ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ٹمپریچر کو نیچے لائیں, آپ لوگوں کی جو اس وقت خدشات اور جو چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کریں اور چیزوں کو ٹمپریچرز کو نیچے لے کے آئیں, آپ اپنے اقدامات سے ان کو بڑھا رہے ہیں. اور یہ بھی لیکن فواد صاحب ہمارا تو پاکستان کا پرانا طریقہ ہے نا, مسئلہ حل کرنے کی بجائے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نظام ٹھیک کریں, الیکشن فیئر ہو یا کسی کو غلط سزائیں نہ ہو, ہم کہتے ہیں اس کو سزا بھی غلط دینی ہے, الیکشن بھی چوری کرنا اور ساتھ میں اس کے پیچھے چلنے والوں کو پھینٹا بھی لگانا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا سسٹم اس جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا. نہیں, دوسرا دیکھیں نا, یہ جو پھینٹا لگانے والا کام ہے نا, دیکھیں یہ بھی ملکوں میں ہوتا ہے, لیکن یہ زیادہ تر ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ اتنی ڈائیورسٹی نہ ہو اور پاپولیشن چھوٹی ہو. ہم دبئی نہیں ہے, ہم سنگاپور نہیں ہے, ہم برما نہیں ہے, ہم نارتھ کوریا نہیں ہے. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جہاں پہ ڈائیورسٹی ہے, لوگوں کی قومیتیں علیحدہ ہیں, لوگوں کی باتیں علیحدہ ہیں, زبانیں علیحدہ ہیں, لہجے علیحدہ ہیں, ایشوز علیحدہ ہیں. ہاں, تو یہ چلانا ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کی پاپولیشن اور چھوٹی اور جہاں پہ ڈائیورسٹی نہ ہو, اور چلا ہم پاکستان رہے ہیں. تو پاکستان میں تو الٹیمیٹلی آپ کو سارے پوائنٹ آف ویوز کو, جس طرح میں نے کہا نا, پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ٹیک آل نہیں ہے, وہ ٹیک آل جو ہے وہ یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ٹیک آل نہیں ہے, اپوزیشن کو بھی سمجھنا پڑے گا ٹیک آل نہیں ہے. اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین بلڈ اے نیو سسٹم بیسڈ آن جسٹس اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے پرنسپلز کے مطابق. یہ بات آپ کی اچھی ہے. آخر میں بتائیں فواد صاحب, پی ٹی آئی کے لیے کامیابی کا پیمانہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ یہ جو ابھی 24 کو یہ ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا کریں گے؟ کیا یہ صرف اسلام آباد کی طرف ہوگا یا پورے ملک میں ہوگا, اور اس کا کامیابی کا پیمانہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ پیمانہ میرے نزدیک تو یہی ہوگا کہ جو بلڈ اپ ہوتا ہے اس کا, یہ 24 سے پہلے کامیاب ہو جانا چاہیے اصولی طور کے اوپر, کیونکہ حکومت کا ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے, حکومت رد عمل بڑی پہلے شروع کر دیتی ہے, اور اگر ابھی بھی حکومت جو ہے وہ 2-3 دن میں یہ رد عمل شروع کرتی ہے اور 22-23 تک پاکستان پورا جو ہے وہ کنٹینروں سے بھر جاتا ہے, گرفتاریوں میں آ جاتا ہے, اور ایک ہلچل اور ایک لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, جنگی ماحول بن جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اور اگر 22-23 تک یہ ہو جاتا ہے اور پھر 24 کو یہ زیادہ لوگ بھی نہیں, میرے خیال میں تو 50-60 ہزار لاکھ آدمی بہت ہوتا ہے, کہنے کی باتیں ہوتی ہیں لاکھوں لوگ آئیں گے تو یہ ہوگا. لاکھوں لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہاں تو چند ہزار لوگ, 50-60 ہزار لوگ بھی اگر اسلام آباد میں آ جاتے ہیں تو آئی تھنک حکومت اس دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. البتہ پھر میں یہ کہوں گا کہ آئی وش کہ الائنس جو ہے اس کے اوپر توجہ دی ہوتی اور الائنس کی یہ کال ہوتی تو تھنگز وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرینٹ. زیادہ پریشر ہوتا. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب ہم سے گفتگو. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین, اب ہم بات کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب سے, بات کریں گے لندن کے بارے میں بھی, جو میاں صاحب بات کر رہے ہیں لندن میں جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن زیادہ پاکستان کے بارے میں کہ آخر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور سیاست کس طرف جائے گی. السلام علیکم شاہد خاقان عباسی. جی وعلیکم السلام. شاہد صاحب, 2 سوال میرے, ظاہر 2 ایشوز ہیں جس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک میاں صاحب لندن اور جنیوا میں اور جو گفتگو کر رہے تھے, میں ویسی اپنی آؤٹ آف کیوریوسٹی میں اپنے لیے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا میاں صاحب اتنی تنقید جو کرتے ہیں, کہ آپ کو لگتا نہیں کہ میاں صاحب کے پاس ہی مسئلے کا حل بھی انہی کے پاس ہے, وہ شفافیت یا لوگوں کو یقین نہیں دلا پائے ہیں کہ مسئلہ ان کی وجہ سے ہے. یعنی آپ الیکشن دیکھ لیں 2024 کے, آپ ووٹ کو عزت دو کہ کمپرومائزز دیکھیں, اس کے بعد آپ ڈیلیں دیکھیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب
ذرا سختی کرتے ہیں منی سیز کے ذمہ دار لوگ ہیں اس کے؟ دیکھیں اب حقیقت جو بھی ہے 2017 کی حقیقت سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا، کس طرح حکومت کو ہٹایا گیا. لیکن اب ہو گیا ہے 2024، بیچ میں 2 الیکشن بھی آئے ہیں. پاکستان کے عوام نے 2018 میں ووٹ کس کو دیا، اقتدار میں کون آیا وہ بھی سب جانتے ہیں. 2024 میں ووٹ کس کو دیا، اقتدار میں کون آیا وہ بھی سب جانتے ہیں. تو اب میاں صاحب کو، چونکہ وہ ایک پارٹی کے صدر ہیں، ان کو، اور حکومت آج وفاق میں بھی اور پنجاب میں ان کی حکومت ہے، تو ان کو اب ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ پرفارمنس کا راستہ ہے. اس لیے اب ان کو ذرا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے شاہد صاحب کی ماضی میں رہا، لیکن ماضی کے بغیر لوگ آگے بھی نہیں چل سکتے نا. دیکھیں ہم پچھلے 20 سال سے لوگوں کو اس ملک میں مارشل لاء کی تاریخ بھی بتاتے ہیں کہ اس ملک میں مارشل لاءز لگتے رہے ہیں، جمہوریت کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا بلکہ کمزور کیا گیا. سو آگے بڑھنے کے لیے آپ نے پیچھے سے سبق بھی سیکھنا ہے. ہم کیا سبق سیکھ کے آگے چل رہے ہیں؟ آج میں اس سے پہلے یہ بھی بتا رہا تھا کہ سہیل بڑائچ صاحب کا ایک کالم ہے، ویسے میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے بھی، کہ پنجاب اور کے پی سے مسلم لیگ نون فارغ ہو گئی ہے اور پی ٹی آئی واحد مقبول جماعت ہے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آئی جے آئی سے تشبیہ دی ہے بڑائچ صاحب نے. اب انکریزنگلی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو محور ہے سیاست کا وہ میاں صاحب نہیں ہے، مسلم لیگ نون نہیں ہے. ڈو یو اگری ود دس؟ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں ویسے بائی دا وے آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جو میاں صاحب کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس کو پاکستان کے عوام نے قبول کیا، اس پہ رسپونڈ کیا. اور میاں صاحب جو 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہ چکے تھے، ان کو وہ مقام نہ ملا جو ان کو اس بیانیے کے بعد ملا. لوگوں نے قبول کیا، لیکن جب آپ اس بیانیے سے ہٹ گئے تو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. یہ لمحہ فکریہ ہے مسلم لیگ نون کے لیے. شاہد صاحب اس کو اگر میاں صاحب کو سمجھانے کی زبان میں اگر آپ کہیں کہ 2016 میں اگر یہ کہا جائے پینما آیا، میاں صاحب کو سزائیں ہوئیں، لیکن ان کا بیانیہ مقبول ہوا، وہ بیانیہ مقبول کرنے کے بعد 2018 میں پنجاب جیتے، حالانکہ میاں صاحب اور مریم نواز دونوں جیل میں تھے، پھر کیا ہوا ہوگا کہ میاں صاحب نے سوچا ہوگا کمپرومائز بیسٹ چیز ہے، ڈیل کر لیتے ہیں. دیکھیں وفاق میں بھی 2018 میں مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت ہوتی اگر الیکشن میں انٹرفیئرنس نہ ہوتی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا 2021 کا، وہ میاں صاحب کی سیاست کا عروج تھا، وہ ووٹ کو عزت دو کی سیاست کا عروج تھا. جس طرح بھی وہ بیان کیا گیا اس جلسے کے اندر، جب انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ خرابی کے ذمہ دار ہیں، تو اس پر عوام نے رسپونڈ کیا، انہوں نے ان کو قبول کیا. اور پنجاب کے اندر جو جلسے ہوئے، بڑے بڑے جلسے ہوئے، بائی الیکشن جیتے گئے. لیکن جب آپ اس بیانیے سے ہٹ گئے تو پھر سارا مسئلہ وہاں سے پیدا ہوا، جس کی انتہا جو ہے آپ وہ کو یاد ہے شاید صاحب جب عدم اعتماد آئی تھی تحریک انصاف کے خلاف تو مریم نواز نے بڑے فخر سے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چلا ہے، یعنی یہ مقبولیت کا گراف پھر ادھر پہنچ گیا تھا. سو بجائے اس کے کوئی، کیا یہ اس بات کا احساس مسلم لیگ نون میں کسی کو ہے کہ جو یہ غیر مقبول ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری بھی میاں صاحب اور پارٹی پر ہی ہے؟ جی اس بات کو اب میں تو مسلم لیگ نون میں نہیں ہوں، لیکن مسلم لیگ نون کا کام ہے کہ اپنے حالات کو دیکھے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں. کیا ہوا کہ جہاں پر 21 میں جماعت تھی تو 24 میں 2.5 سال کے بعد وہ اس جگہ پر کیسے پہنچی. یہ سوال ان کے لیے ہے کہ عوام نے، بات بڑی سیدھی ہے، عوام نے ووٹ کو عزت دو کو قبول کیا، عوام نے اقتدار کو عزت دو کو قبول نہیں کیا. یہ آج چیلنج ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ کس طرح عوام کو کنونس کرے گی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ اقتدار کو عزت دو کا ہر قیمت پر، وہ ایک بہتر بیانیہ ہے جماعت کے لیے اور ملک کے لیے. لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے. اس کے علاوہ کوئی پرو ایکٹیو پالیٹکس نظر آ رہی ہے کہ پارٹی کے اجلاس ہو رہے ہوں، کہ پارٹی اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہو، کوئی جلسے کر رہی ہو، مقبول ایک بیانیہ لے کر چل رہی ہو، یہ کیوں نہیں کر رہے ویسے آپ کے خیال؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو حکومت کی ناکامی ہے ان کے کھاتے میں جاتی ہے، جو عوام کے اندر تکلیف ہے وہ ان کے کھاتے میں جاتی ہے، جو ملک کے مسائل ہیں اگر وہ حل نہیں ہوتے ان کے کھاتے میں جاتے ہیں. تو آج مسلم لیگ نون کے پاس تو حکومت ہے، وہ بیانیہ تو نیا بنا نہیں سکتے. اپنا بیانیہ انہوں نے چھوڑ دیا ووٹ کو عزت دو کا، اقتدار میں آ گئے. اب اقتدار میں آ کر وہ نیا بیانیہ کیا عوام کے سامنے رکھیں گے؟ عوام کی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تو آپ کو اپنی پرفارمنس ہی حکومت چلا کر
ملک کے مسائل حل کر کے عوام کو بتانا ہوگا کہ ہم آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. جو عمران خان صاحب کی غلطیاں تھیں لوگ سب بھول گئے, وہ اس حکومت کی ناکامیاں سب بھول گئے. آج جو 16 مہینے کی پہلی حکومت اور 8 مہینے سے حکومت کے ہو گئے, 2 سال کا عرصہ ہے, اس کے اندر جو ناکامی ہے حکومت کی اس نے بالکل. اور آپ لوگوں کو سب جو پچھلے 2 سال میں ہوا یاد ہے. لیکن ایک بات بتائیں شاید, لیٹس لک ایٹ پالیٹکس ناؤ. تحریک انصاف کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے یہ 24 نومبر کی کال دی گئی ہے. آپ بھی جانتے ہیں کریک ڈاؤن ہوگا, کرنے دینا چاہیے جلسہ, جلوس, احتجاج, یا نہیں کرنے دیں گے آپ کے خیال میں؟ نہیں, روایت تو یہی ہے کہ نہیں کرنے دیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو جگہ اس کا تعین پہلے بھی کیا گیا تھا, یا جلسے جہاں پر ہوئے ہیں, جو پریڈ گراؤنڈ تھا پرانا, اس میں آگے آپ جلسہ کریں, گھر جائیں, یہ طریقہ ہوتا ہے سیاست کا. لیکن جو رویہ پی ٹی آئی نے اپنایا وہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ حملہ آور ہوتے ہیں ایک ملک دارالحکومت پر, اور جو حکومت کا جو رویہ ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے کہ آپ سڑکیں کاٹ دیتے ہیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, آپ کنٹینر کھڑے کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو ایک حصار بناتے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. اس کی جو آپٹکس ہے وہی آپ دیکھ لیں. تو ایسے حالات میں پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کی ایک کال ہی کافی ہوتی ہے. حکومت خود متحرک ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو بدنام بھی کرتی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, کیا ان کو جیل میں ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ کیونکہ سیاسی کہہ دیا نا, سیاسی سزائیں. سر دیکھیں, اس سے پہلے بھی سیاسی لیڈر جیل میں گئے ہیں, آج بھی گئے ہیں, وہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ ہم نے ایک روایت بنا دی ہے, لیکن وہ ملک کے جو راستہ شاہد صاحب آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے اس کا جیل سے نکلنا ضروری ہے نا, کہ اگر آپ ان کو جیل سے نکال کے کہیں جناب بیٹھیں اور ایک ایجنڈا بنائیں پاکستان کا, پالیٹکس کرنی ہے, یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے سیاست کرنے کے, کریں تنقید ایک دوسرے پر, یہ کوئی نہیں کہتا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو جیل میں ڈال کے رکھیں, کبھی ایک کی باری ہو کبھی دوسرے کی باری ہو. سر یہ اس وقت ہوتا ہے جب ملک کا مفاد آپ کے اپنے مفاد سے آپ اس کو بہتر سمجھیں, اس کو اعلیٰ سمجھیں, ملک کے مفاد کو حاوی ہو ذاتی مفاد پر. آج یہاں ساری بات ذاتی مفاد کی ہے. جو حکومت ہے اس کو اقتدار چاہیے, اس کو کرسیاں چاہیے. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکلنا ہے, ان کی پارٹی کا ڈکلیئرڈ منشور ہے ایک نکاتی کہ ہم نے عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے. تو ایسے حالات میں آپ کیسے ملک کے مسائل تو ایک طرف رہ گئے, عوام کی تکلیف ایک طرف رہ گئی ہے. آج تو ہم اپنا مفاد ڈھونڈ رہے ہیں. تو ایسے حالات میں یہ ریکنسیلیشن, یہ جو اتفاق ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہم بدقسمتی سے اسی خرابی میں پھنسے رہیں گے, اور جب ایسے حالات ہوں گے نہ معیشت ترقی کرے گی نہ ملک ترقی کرے گا. بات ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کو عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں؟ سر باہر آتے, سیاسی تجزیہ بتائیں. باہر آتے, یہاں پر آپ کے سامنے پرانی بات میں کر دیتا ہوں, جس آدمی نے آصف زرداری صاحب کو جیل میں ڈالا تھا اسی نے وہاں سے جیل سے نکال کر خود حلف دیا تھا. بات ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کل شاید عمران خان صاحب یہ حلف لے رہے ہو وزارت عظمیٰ کا. یہ ہمارے ملک میں ہر چیز ممکن رہی ہے. لیکن یہی تو, اسی وجہ سے تو پاکستان اس جگہ پہنچ گیا نا جی. لوگ گیمیں کھیلتے ہیں, کسی کی کوئی خواہش ہوتی ہے, کوئی کہتا ہے اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے, اسے جیل میں ہونا چاہیے, کچھ عرصے بعد وہ خواہشات بدل جاتی ہیں. یہ کب تک آخر یہ گیمیں کھیلتے رہیں گے؟ سر اب جگہ نہیں رہی, یقین کریں. پہلے شاید تھوڑی بہت کوئی سپیس ہوتی تھی, اب نہیں ہے. اب تو آپ کو ملک کی بات کرنی پڑے گی, مسائل کو حل کرنے کی بات کرنی پڑے گی, ورنہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. اور مجھے خدشہ اس بات کا کہ یہ لاوا ایک دن پھٹ جائے گا. شاید صاحب یہ جو لنڈن میں, جنیوا میں نظر آتا ہے, یہ آخر ہوتا کیوں ہے؟ Have you ever thought about this کہ یہ کیوں؟ کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بتا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ ہم بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں گے, کیونکہ آپ کی جماعت سب سے مقبول ہوتی تھی بیرون ملک پاکستانیوں میں. اب یہاں پر یہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے. کیا میاں صاحب کنونس کرنے میں ناکام ہوئے لوگوں کو کہ جو فیصلے انہوں نے کیے پچھلے 8 سال میں 10 سال میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط فیصلے کیے؟ کیا صرف اس حد تک مسئلہ ہے, یا عمران خان صاحب نے بدتمیز کر دیا اپنے لوگوں کو؟ دیکھیں, یہ دونوں طرف یہ مسئلہ ہے. ایک طرف تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کوئی شخص بھی اس کی تائید نہیں کر سکتا. یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں سیاست میں, یہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ کسی شخص کو جس کو آپ جانتے نہیں ہیں, آپ سڑک پہ ننگی گالیاں نکالیں تو یہ تو کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. آج یہ لیڈرشپ کا تقاضا ہے
اگر پی ٹی آئی کے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ان کی لیڈرشپ کا یہ تقاضا ان سے تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ یہ کام ختم کریں. اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے لیکن ویسے میں اکثر تحریک انصاف، یہ بات میں لاسٹ ٹائم بھی کر رہا تھا، ایک اس طرح کا واقعہ ہوا، میں کہا یہ ہم مذمت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں آگے سے، وہ کہتے ہیں جناب اگر کسی نے غلط کیا ہے، کسی نے غلط فیصلے دیے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ مل کر فیصلے دے کر کسی کو نقصان پہنچایا، سیاسی جماعت کو، کسی کا کوئی الیکشن چوری کر لیا، تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں؟ نہیں تو آپ گالیوں سے فیصلہ کریں گے. 2018 میں بھی الیکشن چوری ہوا تھا. میں تو صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو یہ لوگ آگے سے آپ کو امسور کہتے ہوں گے. نہیں بالکل نہیں، لیکن اس کا حل گالیاں تو نہیں ہے نا. اس کا حل اب احتجاج کریں. 18 میں کیا ہوا؟ الیکشن چوری ہوا. 18 میں کیا ہوا؟ لوگ جیلوں میں گئے، ٹھیک، بغیر وجہ کے گئے. اگر وہ خرابی تھی تو آج بھی خرابی ہے. دونوں طرف خرابی ہے. میں کسی ایک کی تائید نہیں کر سکتا. ہمیں تو دونوں کی مذمت کرنی ہے. بالکل اگر آج پی ٹی آئی کے ورکر سے ظلم ہو رہا ہے، میں اسی لیے جب میں نے میاں صاحب کا پچھلے 10 سال بتایا نا شاہد صاحب، تو میں نے یہ بھی بتایا کہ میاں صاحب کے اوپر پیناما کے بعد مقبولیت کا ٹائم آیا، ان کا بیانیہ مقبول ہوا. ظاہر ہے ساؤتھ پنجاب محاذ تو بنا ہی، جس کی وجہ سے وہ الیکشن آپ کہتے ہیں مرکز آپ لوگ نہیں جیت سکے، لیکن پنجاب کی سب سے بڑی جماعت بنے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ ایم پی ایس کو اٹھا کر دوسری جماعتوں میں ڈالا گیا. یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے. لیکن اگلے چند دنوں میں کیا ہو رہا ہے شاہد صاحب؟ اسی طرح چلے گا کام؟ سر میرا نہیں خیال، یہ چیز اب نہیں چل سکتی، یہ معاملہ نہیں چل سکتا. آپ کو اس خرابی کو دور کرنا ہے، اس نفاق کو آپ کو دور کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کو ملک نہیں چل رہا. اس بات کا احساس ہمیں ہمیشہ دیر سے ہوتا ہے. آپ آج جو ملک کے اندر آلودگی کی صورتحال ہے، اسلام آباد میں بھی وہی حالت ہے جو لاہور میں تھی. یہ آج کی خرابی نہیں ہے، یہ پچھلے 20-30 سال کی خرابیاں ہیں جن کو ہم نے حل نہیں کیا مسائل کو. یہی حالت آج ہمارے ملک کی بھی ہے کہ جن مسائل میں ہم گھرے ہیں. لیکن جن چیزوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے شاہد صاحب، ہم اسی کو آگے چلا رہے ہیں، اسی کو آگے چلا رہے ہیں، وہی غلطیاں پھر سے کر رہے ہیں. پالیسیاں اور طریقے وہی رہتے ہیں. جی اگر 18 کی غلطیاں ہم 24 میں پھر دہرائیں گے تو پھر معاملہ درست نہیں ہوگا. لیکن ہمیں جو آج یہ بدتمیزی 29 میں پھر کریں گے شاہد صاحب، کیوں آپ ٹینشن نہ لیں. اگر 29 میں الیکشن ہوئے تو دوبارہ یہی ہوگا. 29 کے الیکشن تک پہنچنا ہی مشکل ہوگا اگر یہ حالات چلتے رہے. میں حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ جس حد پہ پہنچ گئے ہیں، آپ اس کا یہ جو آپ باہر دیکھتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے، مذمت کے لائق ہے. لیکن اس کے پیچھے لوگوں کے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے آج اقتدار سے یا الیکشن چوری ہونے سے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے. یہ صرف وہاں پر نہیں ہے، یہاں بھی لوگ اگر بولتے نہیں ہیں ملک کے اندر، لیکن وہ جذبات اس قسم کے رکھتے ہیں. آپ نے ان جذبات پر مرہم رکھنا ہے، ان معاملات کو درست کرنا ہے، پھر جا کر ملک آگے چلے گا. ہاں لیکن یہاں سر، یہاں تو پریٹینڈ یہ کر رہے ہیں جیسا آپ نے کہا نا، میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا تھا. لیکن بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان یا کوئی بھی ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس کے نظام ٹھیک سے کام کرے. ہمارے ملک کا بڑا مسئلہ نظام ہی ہے. نہ ہم اس کو بننے دیتے ہیں، نہ ہم اس کو چلنے دیتے ہیں، نہ ہم اس کو چلانا چاہتے ہیں. سب کی کوشش یہی ہے کہ نظام میری مرضی سے چلے. پھر وہ نظام نہیں ہوتا اور وہ چلتا بھی نہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.